بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور الانوار صفحہ نمبر 24. اور آج سے بیان شروع ہو رہا ہے امر کا. ہمارے کوئی طالب نے پوچھے تھے جلدی امر شروع ہو رہا ہے کیا بولتے؟ اتنا جلدی نہیں، اپنے ٹائم پہ شروع ہو رہا ہے. سمجھ گیا نا؟ خاص کا بیان چل رہا ہے اور خاص ہی میں سے ایک امر ہے. خاص ہی میں سے امر اور کافی لمبا چلیں گا. پھر امر کے بعد پھر نہیں آئیں گی، پھر امر کے اندر پھر ادا، پھر قضا، سمجھ میں آ گیا، وغیرہ وغیرہ. پھر نہیں کے اندر منہیات کا بھی ذکر آئیں گا. تو اس واسطے یہ تھوڑا سا لمبا چلے گا. ثم لما فرغ المصنف عن تعریف الخاص وحکمه وتفریعاته، پھر جب مصنف فارغ ہو چکے ہیں خاص کی تعریف، حکم اور اس کی تفریعات سے. تعریف الگ ہے، تفریع الگ ہے. رحمت اللہ، تفریع کیا ہے؟ اب انہیں تو بولے گا تفریع گھومنا. تفریع کیا ہے؟ حکم پر کوئی مرتب ہونے والا مسئلہ. حکم پر مرتب ہونے والا مسئلہ. ٹھیک ہے. اراد ان یبین بعض انواعه المستعملة في الشریعة كثيرا وهو الامر والنهي. تو مصنف نے ارادہ کیا کہ بیان کرے اس کی بعض وہ قسمیں جو شریعت میں کثرت سے استعمال کی گئی ہے. جو شریعت میں استعمال کی گئی ان قسموں کو بیان کرنا شروع کیا ہے خاصی میں سے. وہ الامر والنہی، اور وہ امر اور نہیں ہے. تو پہلے امر کو بیان کریں گے، اس کے بعد نہیں کو بیان کریں گے. فقال، دونوں نے کہا، ومنہ الامر، اور اس میں سے امر ہے. کس میں سے؟ خاص میں سے. شاید کس میں سے امر ہے؟ خاص میں سے. خاص کی تعریف بولوں، پوچھوں نکو چھوڑو. ای من الخاص ومنہ الامر، یعنی اسی میں سے امر ہے. وہ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعل. امر کی تعریف، وہ کہنے والے کا کہنا اپنے غیر سے بڑے سمجھنے کے طریقے پر. استعلاء کے طریقے پر بولے تو بڑا سمجھنے کے طریقے پر. بڑا سمجھنے کے طریقے پر کیا کہنا؟ افعل. کیا کہنا ہے احتشام؟ کرو. اب یہاں سے تفصیلی لے کے چلتے ہیں. اے من الخاص الامر، یعنی خاص میں سے امر ہے، یعنی امر کا مسمى ہے نہ کہ اس کا لفظ ہے. امر بولتے ہی ہمارے ملا جیون کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ امر کا لفظ نہیں ہے، مسمى امر ہے. یعنی لفظ امر جن چیزوں پہ اطلاق ہوتا ہے وہ. امارا کا لفظ نہیں، امارا کا لفظ نہیں، بلکہ امر کا مسمى. جہاں جہاں پر بھی امر کا صیغہ آتا ہے وہ، جہاں جہاں پر بھی لا لفظ ہو، نہ کہ اس کا لفظ، نہ کہ اس کا لفظ. لفظ ہمارا نہیں ہے بلکہ امر، صیغہ امر بولے ایسا. لأنه يصدق عليه أنه لفظ وضع لمعنى معلوم وهو الطلب على الوجوب، اس لیے کہ صادق آتا ہے اس پر کہ وہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی معلوم کے لیے، اور وہ وجوب پر طلب کرنا ہے. وجوب پر طلب کرنا ہے. کون ہے یہ؟ امر. سمجھے گا؟ امر کا کوئی بھی صیغہ امر ہو، اس کے معنی کیا ہے؟ معلوم رہتے ہیں. اس کے معنی معلوم رہتے ہیں، اور وجوب پر طلب کرنا اس کے اندر پایا جاتا ہے. وجوب پر جیسے کہنے والے کا کہنا دوسرے کو یہ کام کرو، تو یہ کام کرنا تم پر ضروری ہے. میں تم کو یہ کام کرنا طلب کر رہا ہوں، میں تم کو یہ کام کرنا طلب کر رہا ہوں، اور تم پر ضروری ہے، اور تم پر ضروری ہے. یہ مطلب ہے. اصل میں یہ امر جو ہوتا ہے نا، وہ فعل کو طلب کرنا ہی ہوتا ہے. آپ نحو میں پڑھ چکے ہیں نہیں، یا اور بھول بھی گئے ہوں گے ہو سکتا. فعل کو طلب کرنا ہوتا ہے. اضرب کا مطلب کیا ہے؟ اطلب منک ضربہ. اضرب کا مطلب کیا ہے؟ میں تجھ سے مارنے کو طلب کرتا ہوں، یہ مطلب ہے. اچھا، والقول مصدر، اور مصنف کا جو قول ہے نا، قول القائل میں جو قول، اب ان کی تعریف کی بال کی کھال نکال رہے ہیں. قول القائل میں قول مصدر ہے. یراد به المقول، یا مصدر ہے لیکن مراد اس سے کیا لیا گیا ہے؟ مقول لیا گیا ہے. یعنی اس میں مفعول مراد لیا گیا ہے. کہنے والے کا کہنا نہیں، کہنے والی کی کہی ہوئی بات، کہنے والے کی لأن الامر من اقسام الالفاظ، اس لیے کہ امر الفاظ کی قسموں میں سے ہے. امر کی قسموں میں سے ہے. وهو جنس يشمل كل لفظ، اور وہ ایسا جنس ہے جو ہر لفظ کو شامل ہے. وقول على سبيل الاستعلاء، اور مصنف کا قول استعلاء کے راستے پر. مصنف کا قول کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے طور پر، اپنے آپ کو یخرج به الالتماس والدعاء، اس سے التماس اور دعا نکل جاتا ہے. التماس میں بھی امر کا صیغہ رہتا. درخواست ہے کہ آپ مجھے چھٹی دیجئے، تو یہ دیجئے اردو میں ہے. عربی میں وہاں پر بھی کیا بولتے ہیں؟ دوج بولتے ہیں. لفظ میں ہے چھٹی دیکھ رہے تھا. عربی کے اندر ایسا جو ہے الفاظ میں فرق نہیں ہے. شروع میں جو ہے عزت کے الفاظ بولے جاتے ہیں، مگر جو ہے
امر میں جیسے اردو میں التماس کا جیسا لفظ ہے دیجیے کا، تو ایسا عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے، لفظ تو وہی رہتا، صیغہ امر ہی رہتا ہے، لیکن وہاں پر جو ہے یہ امر مراد نہیں رہتا، کیونکہ اس میں راستہ استعلا نہ رہتا، راستہ استعلا نہیں رہتا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا درخواست دینے والا، یہ مطلب۔ اور مصنف کا قول علی سبیل الاستعلاء، اس سے نکل جاتا ہے التماس اور دعا۔ التماس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی سے اگر طلب کر رہا ہے، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں تو۔ وبقی فیہ نہیں داخلا، اور اس میں نہیں بھی داخل تھی، اس میں نہیں داخل تھی، کس میں؟ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء تک نہیں شامل تھی، نہیں تھی۔ افعال بولتے لا تفعل نکل گیا، افعال بولتے کیا نکل گیا؟ لا تفعل نکل گیا۔ والمراد بقول افعل، اور فخرج بقول افعل، تو نہیں نکل گئی ہے اس کے قول افعل کے ذریعے۔ والمراد بقول افعل کل ما کان مشتقا من المضارع على هذه الطریقہ۔ اچھا، افعال میں کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہیں آنا کہ بعض امر افعال لے رہے تھے، بعض امر لے رہے تھے، بلکہ کیسے رہتے؟ لیفعل رہتا، کیا رہتا؟ لیفعل رہتا، اور اسی طرح افعل رہتا۔ باب افعال سے اگر لا لیے تو صرف پڑھے، ہاں، باب افعال سے لا تو کیا رہتا ہے؟ افعل رہتا ہے۔ اسی طرح باب استفعال سے لا لیے تو استفعل رہتا۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ تو یہاں پر افعال کیوں بولے رہا ہوں؟ تو بولنا چاہ رہے ہیں افعال بول کر صیغہ امر مراد ہے۔ افعال بول کر کیا مراد ہے؟ جو بھی مضارع سے مشتق ہو، جو بھی امر کا صیغہ۔ تو امر کے جتنے صیغے ہیں 14 کے 14 کہاں سے نکلتے ہیں؟ وہ مضارع سے بنتے ہیں۔ امر حاضر سے، امر حاضر بنتا ہے مضارع حاضر سے، امر غائب بنتا ہے مضارع غائب سے، تو یہ بولنا چاہتے ہیں۔ اور مصنف کا قول افعال سے مراد ہر وہ چیز ہے، ہر وہ ہے جو مضارع سے مشتق ہو اسی طریقے پر، جو مضارع سے چاہے وہ حاضر ہو یا غائب ہو یا متکلم ہو، معروف ہو یا مجہول ہو، معروف ہو یا مجہول ہو، جو بھی ہو امر، جو بھی صیغہ امر ہو۔ پر انہوں نے افعال کہہ کر صیغہ امر مراد لیے، جی مقصد کیا ہے؟ افعال کہہ کر کیا مراد لیے ہیں؟ صیغہ امر۔ اچھا بھائی، ولیکن بشرط ان یکون المقصود من ایجاب الفعل، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس سے مقصود ہے فعل کا واجب کرنا۔ مقصود کیا رہنا ہے اس کا؟ فعل کا واجب کرنا، دعا اور طلب نہیں، دعا اور التماس، دعا اور التماس مراد نہ ہو، بلکہ فعل کا واجب کرنا مراد ہے۔ واجب کرنا، فعل کو تو طلب کرتے ہیں دعا میں بھی، دعا میں بھی کیا طلب کرتے ہیں؟ فعل کو طلب کرتے ہیں، لیکن وجوب کے طور پر نہیں طلب کرتے۔ وَيُعَدُّ الْقَائِلُ نَفْسَهُ عَالِيًا، اور کہنے والا اپنے آپ کو بلند شمار کرے، کہنے والا اچھا، صرف شمار کرنا ضروری ہے امر ہونے کے لیے، حقیقتاً انہیں بڑا ہے نہیں اس سے واسطہ نہیں، حقیقتاً اگر چھوٹا آدمی بڑے کو بھی کوئی حکم دے تو وہ بھی امر ہے، وہ بھی امر ہے، کیونکہ انہیں چھوٹا جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کو بولا، اپنے آپ کو بس سمجھنا کافی امر ہونے کے لیے۔ نفسہ عالیا سواء کان عالیا فی الواقع اولا، برابر ہے کہ وہ بلند ہو واقع میں یا نہ ہو۔ ولہذا نسب الی سوء الادب ان لم یکن عالیا، اسی وجہ سے منسوب کیا جاتا ہے سوء ادب کی طرف اگر انہیں بلند نہ ہو، اگر انہیں واقعتاً بڑا نہ ہو پھر بھی دوسرے کو امر دیکھ رہا ہے، امر کر رہا ہے، تو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ اگر تم میرے کو بولے صاحب پانی لاؤ تو کیا ہے؟ یہ کیا بے ادب ہے؟ تو کیوں ادب کے خلاف سمجھا گیا؟ اسی وجہ سے کہ انہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے بولا۔ کیوں سمجھا گیا؟ تو امر جو ہے کوئی بھی کسی کو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے بولا تو امر ہے، کوئی بھی کسی کو تو امر ہے۔ لأن الالتماس والدعاء ايضا امر عندهم۔ اچھا ٹھیک ہے، وبما ذکرنا ان دفع ما قيل ان اريد به اصطلاح العربیة فلا حاجة الى قول على سبيل الاستعلاء، اسی سے جو ہم نے ذکر کیا ہے، جو ہم نے ذکر کیا اس سے ختم ہو جاتا ہے وہ اعتراض جو کہا گیا ہے کہ اگر اس سے عربی کی اصطلاح مراد لی گئی ہے تو کوئی حاجت نہیں تھی اس کے قول علی سبیل الاستعلاء کہنے کی، علی سبیل الاستعلاء۔ یعنی ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کو مصنف جواب دینا چاہتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے متن والے پر، منار والوں پر، کہ بھئی آپ اگر امر بول کر عربی اصطلاح مراد لے رہے ہیں تو علی سبیل الاستعلاء بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحو میں اپن امر کی تعریف پڑھے ہیں تو اس میں کیا پڑھے ہیں؟ امر کیا ہے؟ مختصر من طلب الفعل، مختصر من طلب الفعل، یہ پڑھے نا، فعل کے طلب کرنے کا امر مختصر ہے، بس اتنا ہی پڑھے۔ تو اگر اصطلاح عربی ہے تو علی سبیل الاستعلاء بولنے کی ضرورت نہیں تھی، علی سبیل الاستعلاء بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ اعتراض کرنا اعتراض کرتا ہے تو مصنف بولتے ہیں اسی اعتراض کا جواب
اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ علی سبیل الاستعلاء ضروری ہے، یہاں پر امر ہونے کے لیے علی سبیل الاستعلاء ہونا ضروری ہے، کیونکہ عام طور پر نحو کی زبان میں یا صرف والوں کے پاس، نحو یا صرف والوں کے پاس التماس اور دعا کو بھی کون سا صیغہ بولتے ہیں آپ؟ امر کا ہی صیغہ بولتے ہیں، لیکن ہم اس کو امر نہیں بول سکتے. آیا سمجھ میں؟ اسی وجہ سے انہوں نے علی سبیل الاستعلاء کی قید لگائے ہیں. اصطلاح عربی کے اندر تھوڑا سا اضافہ کریں. اصطلاح عربی کے اندر اصطلاح عربی کیا تھی؟ اصطلاح عربی صرف اس حد تک تھا کہ ایک کا دوسرے کو کہنا کہ یہ کام کرو، بس اتنا ہی ہے امر ان کے پاس. تو اس اصطلاح عربی اگر مصنف مراد لے رہے ہیں تو اعلیٰ سبیل الاستعلاء کیوں لائے ہیں؟ سوال کیا جا رہا نا. تو جواب یہ ہے کہ اصطلاح عربی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اضافہ ہے. اصطلاح عربی کے ساتھ اضافہ ہے کہ یہاں پہ امر کہہ کر التماس اور دعا کو بھی نکالنا ہے. امر کہہ کر کون سے لفظ سے؟ اعلیٰ سبیل الاستعلاء کے لفظ. ٹھیک ہے. اور اسی سے جو ہم نے ذکر کیا ہے اعتراض ختم ہو جائے گا جو کہا جاتا ہے کہ اگر اس سے مراد لیا گیا عربی کی اصطلاح کو تو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے قول اعلیٰ سبیل الاستعلاء کی. لأن الالتماس والدعاء ايضا امر عندهم، اس لیے کہ التماس اور دعا بھی امر ہے ان کے پاس. کن کے پاس؟ عربی والوں کے پاس. کون ہے عربی والے؟ نحوی اور صرفی لوگ. وإن أريد به الاصطلاح الأصول فيصدق على ما أريد به التهديد والتعجيز، اور اگر اس سے ارادہ کیا گیا ہے اصطلاح اصول کا تو صادق آتا ہے اس پر بھی جس سے ارادہ کیا گیا ہو تہدید اور تعجیز. لأنه أيضا على سبيل الاستعلاء. اور اگر اعتراض کرنے والا یہ بھی اعتراض کرتا ہے کہ اگر اس سے ارادہ کیا جاتا ہے اصطلاح اصول کا، اگر اس سے ارادہ کیا جاتا ہے اصول کا، یعنی امر بول کر اصطلاح اصول والوں کی اصطلاح مراد لی گئی ہے، تو اصول فقہ کی اصطلاح کی ارادہ کیا گیا ہے تو یہ صادق آتا ہے اس پر، یہ صادق آتا ہے اس پر جس سے ارادہ کیا گیا ہے تہدید اور تعجیز کا. تہدید اور تعجیز کا مطلب ہوتا ہے تہدید کو دھمکی دینا، کرو کر کے دیکھو. یہ کیا ہوتا ہے؟ دھمکی دینا. صیغہ امر تو ہوتا ہے اور اصطلاح کے طریقے پر بھی بولتا ہے، لیکن وہ امر نہیں ہوتا، لیکن وہ امر نہیں ہوتا. اس سے فعل کو طلب نہیں کیا جاتا. بچہ کھیل رہا ہے، استاد کیا بولا؟ کھیلو کھیلو. مطلب کیا ہے اس کا؟ مت کھیلی سے نا بھائی، دھمکی دے رہا ہے، کھیلنا طلب نہیں کر رہا ہے استاد. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کیا ہے؟ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کفر کر. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ تو کفر کرنا جو ہے وہاں پہ حکم ہے کیا؟ نہیں. کیا ہے وہ؟ تہدید ہے. اسی طرح تعجیز ہوتا ہے. تعجیز کا مطلب ہے کسی کو عاجز بنا دینا، نہیں تم نہیں کر سکتے. فاتو بصورت من مثلہ، لاؤ تم اس جیسے ایک صورت. آپ بولیں یار وہ کھلانے کی طاقت نہیں ہے، آپ اس کو لاؤ بول رہے ہیں، ایسا لائیں گے انہیں؟ تو بولنا یہی ہے یہاں کہ تم عاجز ہے، تم نہیں کر سکتے. کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں تعجیز. تو کیا بولتے ہیں؟ تعجیز. تو اب یہ اعتراض ہوتا، اب یہ اعتراض تو ہوتا. کیا ہوتا ہے اعتراض؟ آپ بولے علی سبیل الاستعلاء افعل، تو فقہائے اصولیین کی تعریف کے مطابق امر وہ ہوتا ہے جو کہنے والا دوسرے کو اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر کہتا ہے. تو تہدید کرنے والا بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے دوسروں کو بولا، تعجیز کرنے والا بھی دوسروں کو بولا، تو کیا وہ امر ہو گیا؟ نہیں ہوا. تو اس کا جواب دیں گے آگے. وذالک لأن، وہ اس لیے ہے کہ ہم کہیں گے، ہم بات کرتے ہیں اصول کی اصطلاح پر. وہ اس لیے کہ ہم بات تو کرتے ہیں اصول کی اصطلاح. ولیس المقصود مجرد الاستعلاء بل الزام الفعل. اور یہاں پر مقصود صرف استعلاء نہیں ہے. مجرد الاستعلاء میں تو صرف اپنے آپ کو بڑا سمجھنا نہیں ہے، بلکہ فعل طلب کرتے ہوئے بڑا سمجھنا ہے. بلکہ تو دو چیزیں لیے اس کو، طلب فعل بھی رہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی رہتا ہے. تو تہدید کرنے والا فعل کو طلب نہیں کرتا، مت کرو بولنا چاہتا. تعجیز کرنے والا بولتا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، تعجیز کرنے والا بولتا ہے کہ سمجھ میں. تو طلب فعل وہاں نہیں. تو خلاصہ کیا ہوا؟ یہاں پر تعریف کے اندر طلب فعل بھی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا بھی. امر کی تعریف میں کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم بات کرتے ہیں اصول کی اصطلاح پر، اور مقصود صرف طلب استعلاء نہیں ہے بلکہ فعل کو لازم کرنا ہے. بلکہ وذالک لا یصدق الا علی الوجوب، اور وہ صادق نہیں آتا ہے مگر وجوب پر. وہ صادق نہیں آتا ہے مگر وجوب پر. وجوب کا مطلب کیا ہے؟ وہ کام کرنا آپ پر ضروری ہے، تبھی فعل کو طلب کرنا لازم آتا نا بھائی. بخلاف التہدید والتعجیز، برخلاف تہدید اور تعجیز اور اس جیسی دوسری صورتوں کے. دعا، طلب، اور کیا ہے دعا، التماس وغیرہ، ان سب کے اندر بھی کیا رہتا ہے؟ امر تو رہتا ہے. کسی میں استعلاء نہیں ہے، کسی میں طلب نہیں ہے، کسی میں طلب. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.